11 پیراگراف کا آغاز کرتے ہیں. ایز دی پرسیکیوشن ان مکہ کنٹینیوڈ، جو مکہ میں زیادتیاں یا ظلم جاری رہا، اٹ بیکیم کلیئر دیٹ مسلمس کوڈ نو لانگر اسٹے ان دی سٹی. یہ واضح ہو گیا کہ مسلمان مزید شہر میں نہیں رہ سکتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کمانڈڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ہز فالوورز. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکاروں کو ٹو مائگریٹ ٹو مدینہ ہجرت کرنے کا حکم فرمایا. دس مائگریشن ناؤن ایز دی ہجرہ، اس ہجرت کو ہجرت کے طور پر بھی جانا جاتا ہے. واز اے ٹرننگ پوائنٹ ان دی ہسٹری آف اسلام. اسلام کی تاریخ میں یہ ایک نیا موڑ تھا. دی پیپل آف مدینہ ویلکمڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ہز فالوورز. مدینہ کے لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکاروں کو ود اوپن آرمز، کھلے دل کے ساتھ خوش آمدید کہا. ان مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم established the first Muslim community based on the principle of justice, equality and brotherhood. مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف، برابری اور بھائی چارے کے اصولوں کی بنیاد پر پہلا مسلم معاشرہ قائم کیا. He created the Constitution of مدینہ. آپ نے مدینہ کا آئین بنایا which outlined the rights and responsibilities of all citizens regardless of their religion. جو کہ بیان کرتا ہے تمام شہریوں کے حقوق اور ذمہ داریوں کو ان کے مذہب سے قطع نظر ہو کر. The Constitution of Medina was one of the earliest examples of a written constitution. مدینہ کا آئین لکھے گئے آئین کی سب سے قدیم ترین مثالوں میں سے ایک مثال ہے. His wisdom and fairness earned him the respect of both Muslims and non-Muslims alike. آپ کی حکمت اور انصاف نے آپ کو دونوں مسلمانوں اور غیر مسلمانوں میں برابری کی عزت دلائی. After the Muslims established themselves in مدینہ، مسلمانوں نے جب اپنے آپ کو مدینہ میں قائم کر لیا، the قریش of مکہ continued to plot against them. مکہ کے قریش کے لوگوں نے مسلسل ان کے خلاف سازش کرنا جاری رکھی. They saw the growing influence of Islam as a threat to their power and wealth. انہوں نے اسلام کے بڑھتے ہوئے اثر کو اپنی طاقت اور دولت کے خلاف خطرہ سمجھا. This led to a series of battles between the Muslims and the Quraysh. یہ مسلمانوں اور قریش کے درمیان لاتعداد جنگوں کی طرف لے کر گیا. The first of which was the Battle of Badr, جس میں سے سب سے پہلی جنگ بدر تھی. The Battle of Badr was a significant victory for the Muslims. جنگ بدر مسلمانوں کے لیے ایک اہم فتح تھی. Despite their smaller numbers, ان کی تھوڑی تعداد کے باوجود, the victory at Badr boosted the morale of Muslims. بدر کی فتح نے مسلمانوں کا حوصلہ بڑھایا and showed them that Allah was with them in their struggle. اور انہیں دکھایا گیا کہ اللہ ان کی جدوجہد میں ان کے ساتھ تھا. One of the most remarkable qualities of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was his commitment to justice and forgiveness. سب سے اہم ترین خوبیوں میں سے ایک خوبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انصاف اور معافی کے لیے عزم تھا. Even when he had the power to seek revenge, حتیٰ کہ جب آپ میں انتقام لینے کی طاقت تھی, he chose the path of mercy. آپ نے رحم دلی کا راستہ اپنایا. This was most clearly demonstrated when the Muslims finally returned to Makkah. یہ واضح طور پر تب دیکھا گیا جب بالآخر مسلمان مکہ کو لوٹے. After years of exile and conflict, سالہ سال کی جلا وطنی اور تنازع کے بعد. When the Muslims entered Makkah, جب مسلمان مکہ میں داخل ہوئے, they were in a position of power. وہ طاقت کے مقام پر تھے. The Quraysh who had once mistreated them, قریش جس نے کبھی ان سے بدسلوکی کی تھی, were now at their mercy. اب ان کے رحم و کرم پر تھے. However, instead of seeking revenge, تاہم بدلہ لینے کی بجائے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم declared a general forgiveness. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا.
forgiving his former enemies and allowing peace to prevail. اپنے سابقہ دشمنوں کو معاف کر کے امن کو غالب آنے کی اجازت دی. 16 پیراگراف ہے. Before his death, اپنی وفات سے قبل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم delivered his last sermon during the Hajj pilgrimage. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے دوران اپنا آخری خطبہ دیا. In his last sermon, اپنے آخری خطبے میں the رسول صلی اللہ علیہ وسلم addressed almost every aspect of life. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر پہلو کو مخاطب کیا. He emphasized the core principle of Islam. آپ نے اسلام کے بنیادی اصول پر زور دیا. Justice, انصاف, equality, برابری and the importance of treating others with kindness and respect. اور دوسروں کو مہربانی، شفقت اور عزت کے ساتھ پیش آنے کا. All mankind is from Adam and Eve. تمام انسان آدم اور ہوا سے ہیں. An Arab has no superiority over a non-Arab. ایک عربی کو ایک غیر عرب یا اجمی پر افضلیت نہیں. Nor a non-Arab has any superiority over an Arab. اور نہ ہی ایک اجمی کو ایک عربی پر افضلیت ہے. Also white has no superiority over a black, nor a black has any superiority over a white. نہ ہی گورے کو کالے پر افضلیت ہے اور نہ ہی کالے کو گورے پر افضلیت. Except by piety and good action. ماں سوائے تقوی اور اچھے عمل کے. 17 پیراگراف کا آغاز کرتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم also spoke about the rights of women and the need for men to treat them with respect and kindness. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کی بھی بات کی اور مردوں کے ان کے ساتھ عزت اور مہربانی کے ساتھ برتاؤ کرنے کی ضرورت پر. The last sermon serves as a timeless reminder of the values that Islam upholds. آخری خطبہ ہمیشہ کے لیے اسلام کی قدروں کی یاد دہانی کا کام سر انجام دیتا ہے. And continues to guide Muslims in their everyday lives. اور مسلمانوں کی روزمرہ کی زندگیوں میں ان کو رہنمائی جاری رکھتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم passed away a few months after delivering his last sermon. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری خطبے کے چند ایک ماہ بعد وفات پا گئے. But his legacy continues to inspire and guide billions of Muslims around the world. لیکن آپ کی وراثت نے دنیا بھر کے اربوں مسلمانوں کی رہنمائی کرنا اور انہیں متاثر کرنا جاری رکھا. His life was a shining example. آپ کی زندگی ایک چمکدار مثال تھی of how to live with integrity, kindness and complete trust in Allah. کہ کیسے عظمت، مہربانی اور اللہ میں مکمل بھروسے کے ساتھ زندگی گزاری جا سکتی ہے. The story of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم is more than just a historical account. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانی ایک تاریخی بیان سے بہت بڑھ کر ہے. It is a guide for how we should live in our lives as Muslims. یہ ایک رہنمائی ہے کہ کیسے ہمیں بطور مسلمان ہماری زندگیاں گزارنی چاہیے. Whether we are facing challenges, چاہے ہم مشکلات کا سامنا کر رہے ہوں. Seeking to be kind to others, ہمیں دوسروں کے ساتھ مہربانی کی تلاش کرتے رہنا چاہیے. Or striving to stay true to our faith, یا اپنے ایمان کے ساتھ سچا رہنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. We can always look to the example of رسول اللہ for the inspiration. ہم حوصلہ افزائی کے لیے ہمیشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کو دیکھ سکتے ہیں. آخری پیراگراف ہے جی. In the cozy living room, آرام دہ رہائشی کمرے میں, as Mr. احمد wrapped up his discussion, جیسے ہی مسٹر احمد نے اپنے مباحثے کا یا گفتگو کا اختتام کیا, the story of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم had truly resonated with the children. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانی حقیقت میں بچوں میں گونج اٹھی تھی.
They felt inspired by the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam's life of humility, courage and wisdom. انہوں نے تحریک محسوس کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انکساری، حوصلے اور حکمت والی زندگی سے۔ اس کے ساتھ ہی اسٹوڈنٹس ہمارے دونوں ویڈیوز کا اختتام ہوتا ہے۔ پہلی ویڈیو میں ہم نے پہلے 10 پیراگراف کی ٹرانسلیشن کی تھی اور اگلی ویڈیو میں ہم نے اپنے آخری 10 پیراگراف کی ٹرانسلیشن کی ہے۔ اس کے بعد اس کے ساتھ ہی ہمارے پہلے چیپٹر کا اختتام ہوتا ہے۔ اس چیپٹر کی ہم نے 2 ویڈیو بنائی ہیں۔ فرسٹ ویڈیو میں ہم نے پہلے 10 پیراگراف کی ٹرانسلیشن کی ہے اور اگلی ویڈیو میں ہم نے اگلے 10 پیراگراف کی ٹرانسلیشن کی ہے۔ تو جیسے کہ ہم نے فرسٹ ویڈیو کے آغاز میں آپ کو بتایا تھا کہ چیپٹر ختم ہونے کے بعد چیپٹر کے اندر استعمال ہونے والے ڈیفیکلٹ ورڈز کی ٹرانسلیشن دی جائے گی۔ تو یہ مکمل لسٹ ہے ڈیفیکلٹ ورڈز کی، جس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ انسپائرنگ آفٹرنون، ہسٹری، اسلامک اسٹڈیز، کیوریس، ایگر، گیدرڈ، اسٹوری، اسمائل، شیئر، امیجن، گریڈ، آئیڈل ورشپ، injustice, born, bustling, traders, travelers, respected, hardship, loss, raised, uncle, kindness, gentle, trustworthiness, fairness, merchant, caravans, dealings, beloved, widow, businesswoman, reputation, proposal, impressed, kindness, humility, accepted, mutual, sport, unease, meditating, startled, revealed, command, generous, clinging, plot, taught, humanity, overwhelmed, rushed, comforted, reassured, chosen, preach, persecution, opposition, aggressive, perseverance, torture, steadfast, migrate, turning point, welcomed, established, principles, equality, brotherhood, constitution, rights, responsibilities, citizens, influence, plot, hostile, moral, victory, boosted, revenge, forgiveness, declared, mercy, forgiving, sermon, emphasized, piety, spirity, timeless, integrity, striving, resonated, shining, legacy, kindness, respect۔ تو اس کے ساتھ ہی اسٹوڈنٹس ہماری اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ فرسٹ چیپٹر کا دی انسپائرنگ لائف آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اس چیپٹر کے بارے میں مزید کوئی بھی سوال ہے جو آپ جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں آپ اپنا سوال چھوڑ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جلد ہی اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ اگر آپ کو میری یہ والی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ مہربانی کر کے اس کو شیئر کریں، اپنے دوستوں کو بتائیں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ مختلف گروپس میں شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس لیسن کی ٹرانسلیشن کو پڑھ سکیں اور امتحانوں میں اچھے نمبر لے سکیں۔ شکریہ۔